السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. से जाऊंगा बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिल दिलवा दे, मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिल दिलवा दे। बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। Allah
ہے ارباب میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بابا بے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ قریب بہت بچوں کو پڑھا کے کلام اللہ دی ہے ایسی تعلیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ قریب بہت بچوں کو پڑھا کے کلام اللہ دی ہے ایسی تعلیم بہت بابا بے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ قریب بہت بچوں کو پڑھا کے کلام اللہ دی ایسی تعلیم بہت بچہ قرآن سنائے گا قبر میں میلہ آئے گا بچہ قرآن سنائے گا قبر میں میلہ آئے گا باپ کو جنت ہوگی عطا بنوں گا میں حافظ قرآن میرے پیارے باپا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مسجد بورہ پیر کراچی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. کلیہ عثمان بن عفان للتعلیم والتربیہ کے زیر انتظام اس کا منظم ادارہ الحمدللہ کام کر رہا ہے. جو منتظمین کی طرف سے اس کے لیے تیاری ہے، جو اس کے اہداف ہیں، منتظمین کے جو عزائم ہیں، جو تیاریاں ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور مزید یہ کہ اسے کیسے اور زیادہ بہتر بنایا جائے، یا جو اہداف کا تعین ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. اس سلسلے میں وقت انتہائی مختصر ہے، بغیر تمہید کے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. یہ جو بچے ہیں یہ خام مال ہے. جس طرح سے لوہا ہوتا ہے یا کوئی بھی لکڑی ہے، یہ تو کاریگر کی مہارت ہے کہ وہ اس سے کیا بنا دے. لکڑی جلانے کے کام میں بھی آتی ہے، اور لکڑی سے خوبصورت الماریاں، کھڑکیاں، دروازے، گلدستے اور معلوم کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. یہ تو کاریگر کی مہارت ہے. ایسے ہی لوہے سے کیل بھی بنتی ہے، لوہے کی چادریں بھی ہوتی ہیں، اور لوہے سے بہت کچھ بنتا ہے. خوبصورت برتن بھی بنتے ہیں، خوبصورت تلواریں بھی بنتی ہیں، جو چاہے بنائے. تو یہ جو خام مال ہے اس کی قدر و منزلت بعد میں ہوتی ہے جب اس کو کسی سانچے میں ڈھالا جائے. یہ جو بچے ہیں یہ خام مال ہے، بڑے سیدھے اور بالکل صاف شفاف دل لے کر آتے ہیں. تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے. ہر بچہ دین کا پیروکار، دین کا اختیار کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اب اسے اس خام مال کو ڈھالنے والے کس سانچے میں ڈھالتے ہیں؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. تو ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. یہ نہیں کہا ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں. تو خام مال کو تو بنانا پڑتا ہے. یہ بنے ہوئے مال کی تھوڑی سی نگہداشت کرنی ہوتی ہے. وہ پہلے سے ہی مطیع فرما بردار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کم عمری میں وہ کچھ سیکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں جن کو بڑوں کو اگر سکھایا جائے تو بہت ٹائم لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ دیکھیں کتنی کم عمری میں کتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں، بلکہ بغیر بتائے ہی. اچھا ایک بات اور اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ہمارے بچے بہت اچھے، بہت دیندار اور بڑے سمجھدار، بڑے اچھے ماہر بن جائیں، لیکن ہم اپنی روش نہ بدلیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تربیت ایک طرف سے یعنی صرف استاد کی طرف سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ تربیت 3 جہاد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. 3 اطراف سے محنتیں ملتی ہیں تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے. سب سے پہلی اور بنیادی محنت جو ہے وہ ماں باپ کی ہے. سب سے پہلی محنت ماں باپ کی ہے. اگر ماں باپ چاہیں گے کہ بچوں کو کچھ بنائیں گے تو مدرسے میں لائیں گے نا. استاد کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ بچہ آپ کا ہے، استاد آپ کے گھر بغیر آپ کی رضامندی کے کیسے بچے کو لائے گا؟ تو پہلی محنت ماں باپ کی ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ
ماں باپ اسے اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتے، مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے۔ ماں باپ جو چاہیں گے، ماں باپ کی محنت سب سے بنیادی محنت ہے، اس لیے ماں باپ کو بہت زیادہ اس نعمت کی قدر کی ضرورت ہے۔ ہر نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو اولاد بھی ایک نعمت ہے اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا صحیح طور پر بچوں کی تربیت کا خیال رکھا جائے، تعلیم کا خیال رکھا جائے۔ اگر بچپن میں بچوں کو کھیلنے دیا، جیسے چاہیں وہ بات کریں، جس طرح سے چاہیں وہ کھانا کھائیں، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے، جس طرح سے چاہیں وہ اپنی کھیل میں زندگی گزارتے رہیں، پھر جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اب ماں باپ پریشان ہیں کہ پہلے تو ہم نے بچوں پر توجہ نہیں دی، اب ان کو پڑھانا ہے۔ تو عربی کا شاعر کہتا ہے ٹہنیاں جب سبز ہوتی ہیں جدھر چاہو مڑ جاتی ہیں، جب ٹہنی خشک ہو جاتی ہے، درخت پودا درخت میں بدل جاتا ہے تو پھر وہ تبدیل نہیں ہوتے، پھر وہ جدھر ٹہنی چلی گئی کٹ تو سکتی ہے لیکن اب جھک نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ علم سکھانا ہے، تعلیم اور تربیت کرنی ہے تو بچپن میں یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جیسے پتھر کی لکیر ہوا کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تعلیم کا پہلا اور بنیادی جو حصہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں اور باپ اگر چاہیں گے کہ بچوں کو دین کی طرف راغب کریں تو بچے دین کی طرف راغب ہوں گے، اگر ماں باپ چاہیں گے کہ بچوں کو دنیا کی طرف راغب کریں تو دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ماں باپ چاہیں کہ وہ موجودہ جدید نظام اور ترقی یافتہ ممالک کی زبانیں سیکھ کر کے وہ دنیاوی ترقی کرے تو بچہ وہی کچھ حاصل کرے گا۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ انگریزی نہ پڑھائیں، دنیاوی معلومات سے بالکل غافل رکھیں، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، لیکن کم سے کم انصاف تو کریں۔ یہاں تو برائے نام بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیوشن میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اگر سر نازلہ قرآن پڑھ لو، یا مسجد بھیج دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، اور باقی صبح سے لے کر کے اور 2-3 بجے تک لمبا وقت اسکول کے لیے او لیول اے لیول پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ دو نظام کا شکار ہو کر انتہائی مدت تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اسے نہیں پتا۔ صبح سے شام تک ایک لمبا عرصہ تو وہ انگریزوں کی سی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہی لباس ہے، وہی بول چال ہے، وہی جو ہے انداز ہے، سب کچھ۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مسجد بھیج دیتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی قاری صاحب ٹیوشن پڑھانے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو علم ہے نا، جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ صرف زبان کی حد تک ہے پھر تو کوئی بات نہیں، آپ انگریزی بھی سیکھیں اور آپ جو ہے چائنا زبان بھی سیکھیں اور جاپانی بھی سیکھیں، جو چاہے سیکھیں، لیکن اگر اسے آپ نے عقیدت کے ساتھ حاصل کرنا چاہا، وابستگیاں اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دی، تو اس کا نظام جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا بن جاتا ہے کہ بچہ سر سے پیر تک وہ انگریز بننا چاہتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ میں ایسا لباس کروں جیسے یہ زبان بولنے والے، میں ایسا بن جاؤں جیسے یہ زبان بولنے والے ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انگریز بنے نہ بنے مسلمان نہیں رہتے۔ بس اسی شک شبے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اداروں میں اپنے خام مال بچوں کو بگاڑنے کے لیے ہرگز مت بھیجیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کا ذہن ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف سے آئے ہوئے خط کا جواب لکھوانے کے لیے فرمایا کہ مجھے ان یہودیوں پر اعتبار نہیں ہے کہ
ان کا خط آیا ہے جواب کے لیے، انہی میں سے کسی یہودی کو ہم بلاتے ہیں، وہ پڑھ کر سناتا ہے، پھر ہم لکھواتے ہیں، وہ اپنی زبان میں خط لکھتا ہے، ہمیں کیا پتا اس نے کیا لکھا، مجھے اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا زید تم سیکھو ان کی زبان، چنانچہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور بمشکل 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں پوری زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر وہ خطوط لکھتے تھے، ان کے خطوط پڑھ کر سناتے تھے۔ اس وقت دنیا میں اسکول سسٹم سے بیزار قوم بہت ساری ہے، صرف ہم نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ سسٹم شروع کیا جانا چاہیے، یعنی اپنے گھروں میں آپ اپنی زبان سکھائیں، دوسری زبان سکھا دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا بچہ کسی اور ماحول کا شکار نہیں ہوگا، کسی اور نظریات کا اس پر تسلط نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ نے جتنی چاہے اس کو مسجد میں لا کے نماز پڑھائیں، لیکن صبح سے شام تک جو سیکھ رہا ہے، جو اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ شخص تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بڑا ہو کر کے پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ پکا موحد متبع سنت دیندار بچہ بنے گا، ممکن نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ خشت اول چون نہد معمار گج، تا سریا میر وقت دیوار گج۔ اگر مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک دیوار اونچی کر دو، ساری دیواریں ٹیڑھی ہوگی۔ کیوں؟ کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی آپ نے، تو پہلی اینٹ کو تو بہت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلی اینٹ کیا ہے؟ او لیول اے لیول بچوں میں ڈال دیتے، بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرح الحمدللہ بچوں میں بڑی صلاحیت ہے، 2-3 ہفتے نہ صحیح 2-3 مہینے میں انگریزی فٹ بولنا شروع کر دیں گے، گھر پہ نہ کر دیں، خالی انگریزی سے آپ کو بلوانا ہے تو بول دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہے ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قوم اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسری زبان میں مہارت حاصل کر کے کچھ ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ عجیب حماقتیں ہیں صرف بر صغیر میں، دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی قوم جو ترقی یافتہ ہے انہوں نے اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسری زبان میں کبھی ترقی نہیں کی۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، طب کے سارے تمام کی تمام کتابیں، سارا مواد آپ کو اپنی زبان میں بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کو انجینئر بنانا ہے وہ بھی مل جائے گا، ہے نا؟ چائنا میں چائنی زبان میں، ڈاکٹر بھی انجینئر بھی اور سب کچھ بنتے ہیں، عرب میں عربی زبان میں، اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں اپنی اپنی زبانوں میں، بلکہ ان ممالک میں دوسری زبان بولنے کو اپنی بے عزتی سمجھی جاتی ہے، اور یہ عجیب پسماندہ قوم ہے کہ دوسری زبان بولتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ تو انگریزی بڑی اچھی بول لیتے ہیں۔ تو ایک ذہن ایک طرف کر لیں آپ کہ اولین ترجیح دین کو حاصل ہونی چاہیے، دوسروں کی زبان ضرورت کے لیے سیکھنا ہے، سیکھ لیں کوئی بات نہیں، کسی اچھے انگریزی دان سے انگریزی پڑھوا لیں، کسی ماہر ریاضیات سے ریاضی پڑھا لیں، کسی اچھے سائنسدان سے سائنس پڑھا لیں، اور اسی طرح جغرافیہ اور دیگر علوم، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں وہ سیکھ لیں۔ اور دنیاوی نظام تعلیم سے یکسر آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے، آپ پرائیویٹ طریقے سے یا کسی اسکول میں داخل کروا کر اور وہاں سے آپ میٹرک کا امتحان دلوا لیں، پھر اس کے بعد انٹر اور بی اے اور جو بھی چاہیں کروائیں۔ ان کی نگاہ میں تعلیم یافتہ وہ ہے جن کے پاس ان کی ڈگریاں ہوں۔ اگر آپ کے بچے مہذب اور انتہائی ذہین اور سب کچھ سیکھتے ہیں لیکن انہوں نے میٹرک نہیں کیا تو ان کی نگاہ میں تو ان پڑھ ہیں، ابھی تک کچھ نہیں جانتے ہی، تو امتحان میٹرک کا کوئی مشکل ہے؟ وہاں 10 سال لگتے ہیں، 5 سال پرائمری کے، 5 سال سیکنڈری کے، اور اس سے پہلے جو ہے نا 1-2 سال نرسری کے، 10-12 سال وقت ضائع ہوتا ہے۔ صرف ماں باپ کو تو کیا چاہیے، بالخصوص ماؤں کو،
کہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں، یونیفارم پہنایا، بستہ تھمایا، لنچ باکس دیا اور بھیج دیا، چلو شام تک میری تو چھٹی، بچہ آئے گا تو تھکا ہوا آئے گا۔ بوجھ نہ سمجھے بچوں کو، اپنے پر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ ان کی تربیت کو اچھی طرح محسوس کریں۔ 12 سال بچوں کے ضائع کرنے کے بجائے 3 سال میں بچہ حفظ کر لے گا، 2 سال میں، 2.5 سال میں، بہت سے بچے سال میں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 12 سال میں تو عالم بلکہ ایک بڑا عظیم محدث اور مفسر بن سکتا ہے۔ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے تربیت کا جو حصہ ہے وہ ماں باپ کا حصہ ہے۔ ماں باپ کو انتہائی توجہ کے ساتھ اس طرف اپنی رائے ایک طرف کر لینی چاہیے کہ میرا بچہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں۔ بچہ مجھے 2 پیسے کما کر دے گا اور یہ مجھے روزی روٹی کا بندوبست کرے گا، یہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، یہ بچہ مجھے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ بچہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا، یہ بچہ میرے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، کیا بن کر کے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کا تعین پہلے کر لیں۔ جنہوں نے نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، بھوکے تو وہ بھی نہیں مرتے، بلکہ یہ باتیں مشہور ہے کہ ایک طالب علم میٹرک کا امتحان دینے کے لیے داخل ہوا تو فیل ہو گیا، فیل ہوا تو بڑی شرمندگی ہوئی، شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہ لگے میرے گھر والے، میرے دوست احباب اور اسی طریقے سے میرے اساتذہ سب ملیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، میٹرک میں فیل ہو گیا، تو شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا۔ کوئی 3-4 سال کے بعد جب واپس اپنے شہر میں آیا تو اس کا حلیہ ہی تبدیل شدہ تھا، انتہائی شاندار گاڑی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ تو اساتذہ میں سے کوئی استاد ایک دم آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے پہچان لیا، ارے خالد ہو تم؟ کہنے لگے یس سر۔ کہاں ہو؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میٹرک میں فیل ہو گیا، اللہ کا شکر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں سر اتنے سال میں اسکول میں پڑھتا تھا، اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو آگے انٹر کرتا، BA کرتا، پھر کہیں پر میں نوکری کرتا، 15-20 ہزار کی کوئی نوکری مل جاتی، کہیں پر میں کلرک بن جاتا۔ جب فیل ہو گیا تو میں کسی اور شہر چلا گیا، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ تو ظاہر کرنا تھا، تو میں نے ایک دکاندار سے کچھ مال ادھار لیا اور ایک ٹھیا لگا لیا۔ میں کوئی پہچانتا نہیں تھا تو کسی کام میں کوئی آر و شرم نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، تو میں نے ایک ٹھیا لگا لیا اور وہ مال بیچتا تھا، شام کو دکان پہ رکھ دیتا تھا، اپنا کہیں نہ کہیں رہائش کا بندوبست کر لیتا، کھا لیتا۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیا جو ہے اتنی ترقی کی، میں نے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہی دکان جس نے مجھے تھوڑی سی جگہ دی تھی وہ کرائے پر بک رہی تھی، میں نے وہی دکان کرائے پر لے لی، پھر میں کاروبار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ دکان میں نے خرید لی، اور اس کے بعد چند ہی سالوں میں مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میٹرک میں فیل ہو گیا تو میں کچھ بن پایا، ورنہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ نظام تعلیم غلامانہ ذہنیت ترویج دیتے ہیں، غلام تر غلام بننے کے لیے۔ پوچھیں آپ کہ کیوں پڑھ رہے ہو، BA کیوں کر رہے ہو، BCom کیوں کر رہے ہو، یا کوئی بھی آپ پوچھیں کیوں پڑھ رہے ہو تو کہتے تاکہ نوکری مل جائے۔ یہ تو ہے نوکروں کی نظام تعلیم کی ذہنیت سازی۔ تو اس تعلیم سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس سے دور ہیں وہ دنیا میں بھی آگے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بچوں کو چاہتے ہی ہیں کہ کچھ بن جائے تو ٹھیک ہے، پرائیویٹ طریقے سے آپ ان کو یہ مضامین پڑھائیں اور امتحان دلوائیں میٹرک وغیرہ، لیکن بنیادی توجہ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کنواں نہیں، ایک بہتی نہر آپ کے گھر کے پاس ہے، جتنا چاہے اس سے سیراب ہو۔ اور پھر بھی آپ اگر اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے تو بچے کیسے بن پائیں گے؟ بہت وسیع موضوع ہے یہ کہ ماں باپ نے صرف
اسکول چھڑا کر کے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا اور یہیں پر آپ کو اب انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے. اب ضرورت نہیں کہیں ٹیوشن میں بھیجنے کی، یہیں پہ بچوں کو سائنس اور دیگر مضامین کی بھی تیاری کرائی جا رہی ہے. پھر یہی جب یہاں بچہ حفظ کر لے گا، کسی اچھے اسکول سے امتحان دلوائیں گے، تربیت بھی کرتے رہیں گے، آپ نگرانی بھی کریں گے، لیکن آپ بالکل لا تعلق ہو گئے نہیں. بلا ناغہ روز بچوں سے پوچھیں آج کیا پڑھا اور کل کے لیے کیا دیا گیا ہے، ہوم ورک کیا یاد کرنا ہے. ماں کا بھی فرض ہے اور باپ کا بھی فرض ہے کہ بچوں کو گھر میں وہ ماحول فراہم کریں. اللہ کے لیے اپنے گھروں کو ترقی کے نام پر گمراہی کے اڈے سے بچائیں. یہ ٹی وی، یہ نیٹ، یہ موبائل، یہ عام طور پر تباہی اور بربادی ہے. لیکن ہاں اس کا جائز اور محدود استعمال یقیناً یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو توڑ تاڑ کے پھینک دو. اس کے ذریعے سے دنیا جہان تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے. لیکن اس عمر میں، جس عمر میں بچے کو نفع و نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ نے موبائل تھما دیا، یقیناً اس کا وقت برباد ہوگا. اس کے لیے موبائل زہر سے کم نہیں ہے. جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ بچوں کی تربیت کا فریضہ ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر 4-5 گھنٹے کے لیے بچے آتے ہیں، یا حفظ کے ادارے میں بچے صبح سے لے کر مغرب تک آتے ہیں. لیکن مغرب کے بعد جب گھر پہنچیں گے، آپ نے کہا چلو رات میں باہر کہیں کھانے جاتے ہیں، چلو شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، اور وہاں سے رات کو 12 بجے آتے ہیں، 1 بجے گھر پہ آ رہے ہیں. پھر صبح بچہ 7:45 بجے کیسے پہنچے گا؟ قربانی دینی ہوگی. چھوڑ دیں شادی کی تقریبات. خلاف شرع ہے یہ جو عشاء کے بعد کوئی بھی تقریب کرتے ہیں. شرعاً ہماری صبح فجر سے پہلے ہوتی ہے اور ہماری شام مغرب میں ہو جاتی ہے. بس مغرب کے بعد گھر پہ آئیں، کھانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کر فوراً سو جائیں، تو بچے بھی بیدار ہوں گے وقت پر اور آپ بھی صبح اٹھیں گے، اللہ سے رو لگائیں گے. تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر اس پر آپ نے توجہ نہیں دی تو اکیلا ادارہ کلیہ عثمان بن عفان کچھ نہیں کر سکتا، اور بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے. 3 جہادی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے اچھی تعلیم و تربیت بچوں کی. تو بنیاد ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ چاہتے ہیں واقعی بچہ اچھا حافظ بنے، اچھا عالم بنے، اچھی تعلیم و تربیت ہو، تو آپ اپنے ذہن سے موجودہ لوگوں کے رسم و رواج کو نکال پھینکیں. کوئی شادی کا کارڈ لے کر آئے، ٹائم دیکھیں، اتوار کے دن دوپہر میں ولیمہ ہے کہ ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا کیا آپ نے. اور اگر کسی بھی دن، چاہے اتوار کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، ہفتے کا دن ہو، لوگ کہتے ہیں ہفتے کا اس لیے رکھا اگلے دن اتوار ہے، تو رات کو ہم نہیں جاتے. ہم ایک دن رات دیر سے سوئیں گے، کئی دن تک بچے کا نظام سب تبدیل ہو جائے گا. چھوڑ دیں دعوت، ہونے دیں ناراض وہ ہوں. آپ تو صرف اللہ کی خوشنودی والا راستہ اختیار کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو کامیاب کر سکیں. تو بہت ساری باتیں دیکھیں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کیسے کیسے قربانیاں دیتے ہیں، ماں باپ کس قدر توجہ دیتے ہیں، تب جا کر کے یہ بچے خوش بن پاتے ہیں. معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ نے کیسی تربیت دی ہوگی، کیا ذہن سازی کی ہوگی کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صف بندی ہو رہی تھی جنگ کے میدان میں، تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ کم سے، بائیں طرف دیکھا تو ایک کم عمر بچہ. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش 2 نوجوان قوت والے مضبوط افراد میرے آس پاس ہوتے تاکہ میں دشمن سے اچھی طرح لڑتا. یہ تو دست و بازو ہوتے، آمنے سامنے لڑائی ہو رہی. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک بچے نے مجھے چپکے سے ہلایا. پورا واقعہ بارہا سنتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ ان بچوں کی ذہن سازی کی گئی تھی کہ ابو جہل اسلام کا دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. نظر آیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، یا مار دیں گے یا خود مر جائیں گے.
دوسرے نے بھی یہی کہا. کہاں سے بات آئی؟ ہم تو دنیا جہان کے واقعات بچوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس کے جھگڑوں سے ہی ہماری فرصت نہیں ہے. خالہ کیا نہیں جانا ہے، تمہاری پھپھو بنا ایسی ہے، فلاں یہ غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہم تربیت کیا کرتے ہیں. بچوں کے ذہن کو اپنی طرف بھرپور خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بیٹھ کے اسلامی واقعات ہی سنا دیا کریں، یا کچھ نہیں کریں تو کم سے کم خاموش رہا کریں کہ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کو چپ رہنا آئے، کم بولنے کی عادت پڑ جائے، وقت پر سوئیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت پڑ جائے. یاد رکھیں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے دینی ادارے کا انتخاب کیا جہاں الحمدللہ بڑے منظم انداز سے حفظ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت شروع ہو چکی ہے. اور میں تفصیل سے اس کا مطالعہ کر کے بہت ہی مطمئن ہوا، بہت خوش ہوا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف بہرا پیر اور قرب و جوار کے لیے بلکہ پورے کراچی اور پورے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک مثالی اور انتہائی معیاری ادارہ بننے کے اللہ اس کو سعادت عطا فرمائے کہ لوگ تمنا کریں کہ بچے کو ہم نے وہاں سے پڑھانا ہے. دیکھو کیسے بنتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے اور دوسری ذمہ داری اساتذہ کی ہے. بچے کچھ نہیں ہیں، بچے تو پھل جس طریقے سے درخت سے آپ توڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اگر درخت اچھا ہے تو پھل بھی اچھا ہے. اگر درخت اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جامن کے پھل پر آپ کہیں آم نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کہاں سے نظر آئے گا. جیسا درخت ویسے ہی پھل ہوگا. تو اساتذہ دوسری اہم ضرورت اور بنیادی تربیت کے حصہ ہیں کہ جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میری بات ہو رہی تھی بھائی فیصل ابراہیم ابرودار، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ وہ پورا شیڈول مجھے لا کر سمجھا رہے تھے. میں سب کچھ دیکھ کے کہنے لگے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے بھرپور اسٹاف رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ جو بچہ جو چاہے کرے، اساتذہ اور دوسرے اسٹاف اور بھرپور طریقے سے تاکہ ان پر توجہ میں کوئی کمی نہ ہو. تو دوسری اہم ضرورت ہوتی ہے اساتذہ کی. اور پھر تیسری چیز ہے ادارہ. بچے کھیلتے کھیلتے بھی سیکھ لیتے، لیکن اگر بہترین ادارہ ہو، بہترین جگہ ہو اور وہاں سارے انتظامات بہت عمدہ ہوں تو پھر یقین کریں کہ بچوں کے لیے تو پھر اب نکھر کر کے خوب انتہائی اعلیٰ معیار کے بہترین انسان بننے کے مواقع ہیں. اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا. انبیاء جیسے اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. اولاد آ جائے پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ادارے کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. ان کی ہدایات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. کتنے بجے بچوں کو اسکول ادارے میں پہنچانا ہے اس سے 5 منٹ پہلے لے کر کے آ جائیں. کراچی کے حالات، رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، ٹریفک جام ہے، پھر کوئی نظم نہیں ہے. آپ اپنے رو سے جا رہے ہیں، مخالف سمت سے گاڑیاں آنا شروع ہو گئی، کھڑے میں آپ انتظار میں. تو آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ادارے میں آ کے ہر روز آپ معذرت کریں گے، اس کے بجائے آپ کو مثال کے طور پر اپنے گھر سے 10 منٹ کا راستہ ہے تو 20 منٹ پہلے نکلیں. آپ 10 منٹ آپ پہلے سے بفر ٹائم مقرر کر کے رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہاں رش ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، بلکہ 15 منٹ آپ پہلے اضافی رکھیں. کبھی گاڑی میں پنچر بھی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے باقی تمام چیزوں میں اگر تعاون آپ کا شامل رہا اور ادارے کی محنت جاری رہی تو بچے کی جو محنت ہے وہ بہت کم محنت میں بہت اعلیٰ نتیجہ نکل سکتا ہے. یاد رکھیں، آپ گاڑی کا پہیہ ہے،
وہ اگر راستہ ہموار ہو بلکہ ڈھلان والا ہو تو گاڑی کو اگر بند بھی ہو تو بھی اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا دھکا لگائیں گے خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر گاڑی جو ہے نا اونچائی پہ چڑھ رہی ہو اور راستہ بھی ٹوٹ پھوٹ والا اور کھڈے والا ہو اور دھکے لگانے والے بھی ایسے کمزور ہو تو گاڑی کو آگے کرنے کے بجائے وہ یا تو وہیں روک کے رکھیں گے یا پیچھے کی طرف گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے اس پر اچھی طرح توجہ دیں کہ بچے بہت سیدھے بڑے سچے ہوتے ہیں، خام مال کی طرح ہوتے ہیں، سادہ لو ہوتے ہیں۔ ان کو آپ جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی ان پر مسلط نہ کریں۔ ادارے کی ہدایات کو اچھی طریقے سے بچوں پر کہ جی اس وقت جیسے میں نے کارڈ دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچے جب گھر پہنچیں ماں باپ کو سلام کریں، یونیفارم اتار کے رکھیں اور اسی طریقے سے کھانا کھائیں، عشاء کے بعد دعائیں پڑھیں اور مسواک کریں، دانت صاف کریں، وضو کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، پھر سوئیں۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ادارے میں بچوں کے گھر کے معاملات تک کی اتنی ہدایت دی گئی ہو۔ یہ اس نے انتخاب ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کا کہ بچوں کو گھر کے کام سے بھی آگاہ کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، چلیں نماز کے لیے، نماز پڑھ لی، چلیں مسواک کریں، وضو کریں اور سورہ ملک کی تلاوت کریں، سوتے وقت کی دعائیں پڑھیں، صبح اٹھ گئے چلیں مسواک کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور جو جو کام کروائیں آپ ان سے۔ اگر ایسے ہی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ ظاہر ہے خود رو پودے جس طرح اگتے ہیں، اور جس باپ کے مالی کو آپ دیکھیں کہ وہ بڑا چاقو چوبند ہے، جہاں کوئی ٹہنی باہر نکلی اس نے جھٹ سے کاٹ دی، ٹہنیاں دائیں بائیں نکلنے نہیں پاتی، وہ کاٹ چھانٹ کر کے خوبصورت بناتا ہے، وہ پودا اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن اگر مالی جو ہے وہ کہتا ہے چھوڑ دو یار کوئی بات نہیں خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، تو ایک ٹہنی ادھر نکلی ہوئی ہوگی، ایک دوسری طرف ٹہنی نکلی ہوگی، کوئی اوپر جا رہی ہوگی، وہ خود رو پودے ہوتے ہیں نا، وہی پھر خود رو پودے بنتے ہیں بچے۔ پھر وہ دوستوں کا جیسا ماحول ہو، کسی کو پتھر مارنے کا شوق ہے، کسی کو کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگنے کا شوق ہے، کسی کو جانوروں کتوں بلیوں سے شوق ہے، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خود رو پودے نہ بنو بلکہ ایک منظم انداز سے اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں ادارے کی طرف سے، اس کو ملحوظ رکھیں اور یاد رکھیں تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں۔ صرف علم، ابلیس کو بھی بہت علم تھا، ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑا علم تھا اس کو، لیکن ہلاک ہو گیا اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، جو کہا جائے اس کو مان لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، کہ میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، میں تو اونچا ہوں۔ تربیت یہ ہے کہ اپنے اندر عزت و انکساری پیدا کرے، حکم ماننے کی عادت ڈالے، عزت و انکساری، اخلاص، للہیت، دعا، اور کہیے ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھتے، ماں باپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، اساتذہ نے کہا اس وقت یہ کام کرو، یہ کام کرنا ہے، تو یاد رکھیں اس انداز سے اگر آپ نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے، اور الحمدللہ اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، انتظامیہ بھی توجہ دے رہی ہے، علماء کی نگرانی موجود ہے الحمدللہ، اس کے بعد پھر بچوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی اصلاح کے لیے جیسے کہہ رہے ہیں سب کچھ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، سب چیزیں لکھی جاتی ہیں، سب چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ ان کو ایک دن میں بچے کی کیا کمی کوتاہی سامنے آئی، ایک ہفتے کے بعد اس میں کیا بہتری کی صورت ہے، مہینے کے بعد کیا ہے، تو والدین صرف بچے کو چھوڑ کر کے اور دروازے سے ہی نہ چلے جائیں، بلکہ حسب موقع اگر وقت سے پہلے آ گئے ہیں تو پوچھیں کہ جی بچوں کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتا دیں، ہماری طرف سے کوئی کمی ہے تو بتائیے۔ پھر باقاعدہ ہدایات تو ڈائری میں لکھ کر بھیجی جاتی ہیں، پرچے کی شکل میں آپ کو ہدایت دی جاتی ہے، ان کو بھی توجہ سے پڑھیں، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، اساتذہ اپنی محنت کر رہے ہیں، بچے اپنی محنت کر رہے ہیں، تو اب
اہم ترین حصہ ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا. ماں باپ دعا بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند افراد ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں باپ کی دعا اولاد کے لیے. ماں اور باپ خصوصی طور پر اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں. پھر تربیت کا یہ سلسلہ جب جاری رہے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے بچے اس قابل ہوں گے کہ آپ کو دین سکھائیں گے. 6 سال کے بچے کا تذکرہ ہے صحیح بخاری میں. ہم تو 6 سال کے بچوں کہتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے 6 سال کا بچہ، اور بعض روایتوں میں کہ 8 سال کے. بہرحال ان کا نام ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بکریاں چراتے تھے، 6 سال کے بکریاں چراتے تھے. سال کے بچے بکریاں چراتے تھے اور گزرنے والے قافلوں سے قرآن سنتے اور یاد کر لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قبیلہ حاضر ہوا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو 6 سال کے بچے تھے عمرو بن سلمہ، وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں مجھے سب سے زیادہ یاد ہے. چنانچہ انہوں نے قرآن کی صورتیں سنانا شروع کر دی. اللہ، کیا پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ قافلے گزر رہے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، کہیں پر قافلہ رکا ہوا ہے تلاوت کر رہے ہیں، یہ بچے نے سنا اور یاد کر لیا. کتنی صورتیں یاد کر لی. یہاں تو باقاعدہ یاد کروائی جا رہی ہے، یہاں تو پڑھائی جا رہی ہے، ان کے نوک پلک اور لہجہ اور انداز سے ہی کیا جا رہا ہے. عرب کے لہجے کے مطابق ان کو پڑھنے کی تربیت دی جا رہی ہے. آپ نے تلاوت سنی ابھی ماشاءاللہ کتنی اچھی تھی. تو جب بچے کو اس طریقے سے سکھایا جا رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے کے امام ہو. 6 سال کا بچہ اور قبیلے کا امام. اللہ اکبر. تو کتنی ماں باپ کو ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں میں کتنا سرور ہوتا ہے، دلوں میں کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ تلاوت کر رہا ہے، میرا بچہ نماز پڑھا رہا ہے، میرا بچہ، میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے لیے ثواب کا باعث ہوگا، درجات کی بلندی کا، مغفرت کا سبب بنے گا. تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ عطا فرمائی، ایک ادارہ عطا فرمایا، ایک نوجوان الحمدللہ ساتھیوں کی ایک کمیٹی بن گئی، لوگوں کا اس پہ بھرپور الحمدللہ اعتماد ہے. تو آپ اب کوشش یہ کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار کے عزیز و اقارب کے اور رشتہ داروں کے بچوں کو بھی بھیجیں اور کہیں کہ اگر آج ادارے میں 50-100 بچے ہیں تو یہاں پر 500 بچے ہونے چاہیے. اور اگر یہاں پر بچے اتنے ہو جائیں کہ یہ سنبھال نہ سکے تو اس کی 10, 15, 20 شاخیں ہوں پورے شہر میں. اور اسی نظم کے ساتھ ان کی تربیت، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی نام ہو. شاخ ہوتی ہے کہ بالکل اسی نہج پر تربیت کے لیے یہاں سے کوئی ایک استاد کو بھیج دیا اور وہاں پر بھی یہ سلسلہ چل پڑا. یہ صدقہ جاریہ ہے جو چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا. جہاں جہاں کمی کوتاہی ہے وہ تاکہ دور ہو جائے. ورنہ تو اکثر مدارس میں، چونکہ میں کلیہ عثمان بن عفان کا امیر تھا نا، اور یہی نریا ٹیرس میں رہتا تھا، اور اس وقت میں نام نہیں لیتا، اختر ضیاء تو ہمارے شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ بہترین خوبصورت تلاوت کرتے ہیں. اور ایک پہلے قاری صاحب یہاں پر امام تھے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جی ہمیں بچوں کے لیے اس وقت کلیہ کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، قاری صاحب سے کہہ دیتے ہیں. تو قاری صاحب کو بٹھا دیا. وہ قاری صاحب بیٹھتے تھے اور بیٹھے بیٹھے کبھی اخبار پڑھ رہے، چائے پی رہے، کبھی ٹہل رہے. بچے آتے تھے اور چلے جاتے تھے. 1 مہینہ 2 مہینے گزرا، کبھی میں نے آ کر امتحان لیا. بچوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ تختی آتی ہے، نہ کوئی حروف پہچانتے ہیں، نہ زبر زیر کی کوئی شناخت ہے. میں نے کہا نئے نئے معاملہ ہوگا، قاری صاحب تھوڑی محنت کریں. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ امتحان لیا، پھر ہوئی. پھر میں آ کر کے بیٹھ گیا تو میں کہا قاری صاحب پڑھاتے کس طرح ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ خود بہت اچھے قاری تھے لیکن بچوں کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ سمجھتے خود بخود پڑھ لیں گے ورنہ ان کے سامنے ایک تلاوت کی اور بس بیٹھ گئے. بھائی یہ تو بچوں پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے.
ایک ایک حرف سکھانے کے لیے ہا کیسے ادا کریں گے، قاف کیسے ادا کریں گے، تب جا کر کے بچہ آہستہ آہستہ پھر حروف کی شناخت ہوگی، حرکات کی کیسے پہچان ہوگی۔ تو بالآخر اس قاری صاحب کو پھر فارغ کر کے پھر دوسرے قاری صاحب پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر اس دور میں ہم نے یہ نام سوچا تھا کہ اس کا نام کلیہ عثمان بن عفان رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ لگایا ہوا ہمارا پودا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو اور بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو اور اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک یہ دین پہنچ سکے۔ تو میں انہی باتوں پر اپنی گزارشات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی محنت سے بچوں کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی۔ ناکام بچوں پر یا فیل ہونے والے بچوں پر ہر ایک اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ استادوں نے محنت نہیں کی، استاد کہتے ہیں ماں باپ نے توجہ نہیں دی، ماں باپ کہتے ہیں بچے میں شوق نہیں ہے، کوئی دوسروں پر نہ ڈالیں۔ آپ خندہ پیشانی سے فراخ دلی سے قبول کریں کہ میری کوتاہی ہے، اب میں کوتاہی نہیں کروں گا، انشاءاللہ یہی بچہ کامیاب ہوگا۔ بچے اگر پیچھے رہ جائیں تو آپ کی کوتاہی پہلے ہے، آپ سے مراد ماں باپ، اس کے بعد پھر استاد اور بچے۔ ماں باپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ اسکول میں جہاں پر 10,000 اور 12,000 15,000 فیس دیتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ فیس دیتے ہیں، وہاں ایک دن چھٹی کرے تو بڑا غصہ آتا ہے۔ وہاں اگر بچے کے کسی مضمون میں نمبر کم آئے تو بہت غصہ کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تھا تو بھائی کہنے لگے کہ نہیں ہم کوئی فیس نہیں لے۔ میں نے کہا ایسا نہ کریں، لوگ قدر نہیں کریں گے۔ میں نے درخواست کی تھی کہ ضرور فیس رکھیں، چاہے تھوڑی سی رکھیں، تاکہ ماں باپ کو احساس ہو کہ ہم کچھ دے بھی رہے ہیں، چاہے مختصر سی ہو۔ اور اگر یہ فیس نہیں رکھتے تو آپ اپنے بچے کی طرف سے فیس سمجھ کر کے کچھ پیسے کسی غریب کو صدقہ دینے پر لازم کر لیں۔ اگر یہاں فیس نہیں ہے تو آپ نے لازم کرنا ہے کہ اگر میں اسکول میں ڈالتا تو کم سے کم 2,000 کی فیس تو جاتی۔ چھوٹے سے چھوٹے غریب اسکولوں میں بھی 1,000 سے نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ اپنے بچے کی طرف سے بچے کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ دعا بھی کریں، کچھ صدقہ کر دیا کریں اور بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں، اور عزیز و قارب بھی صدقہ کریں رشتہ داروں پر، اپنے محلے اور اپنے قرب و جوار میں، کہ یہ لو بیٹے یہ فلاں جو ہے نا کھانا دیا ہو، کپڑے دیا ہو فلاں رشتہ دار کو، یا ساتھ میں لے کر کے جائیں بچوں کو۔ تو تربیت کے لیے انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا سا تاخیر سے پروگرام شروع ہوا تھا اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں آپ کے جذبات اور احساسات کو بھی سوال کی شکل میں ہم سن سکیں۔ تو اگر کچھ سوالات ہیں تو وقت ہم بہت محدود ہے، مختصر سے سوالات کا جواب دے کر کے انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال اگر کسی بھائی کے ذہن میں ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کسی بہن کو بھی کوئی سوال ہو تو پرچی لکھ کر کے سوال بھیج سکتے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں، بہت ساری باتیں میں سوچ کر آیا تھا لیکن وقت کمی کے پیش نظر بہت ساری باتیں رہ گئی سمیٹنا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بچوں کی تعلیم کا جو آغاز ہے وہ پیدائش سے بھی پہلے۔ آپ حیران ہوں گے پیدا ہونے سے پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ آپ اچھی عورت کا انتخاب کر کے شادی کریں۔ ایک بزرگ عالم تھے، فقیہ تھے، جب بیمار ہوئے اپنے بچوں سے کہتے ہیں میں نے تمہاری تعلیم و تربیت پر میں نے بڑی توجہ دی، تو سارے بچے عالم تھے، مجاہد تھے، کہنے لگے جی ابا جان آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ وہ کہنے لگے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہاری تعلیم کے سلسلے میں تم پر احسان کیا ہے۔ تو بچے حیران ہوئے، ابا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر کیسے احسان کیا؟ کہنے لگے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کر کے شادی کی۔ حسن نہیں دیکھا، تعلیم دیکھی کہ جو عورت تعلیم یافتہ ہے، اس کے اندر دین ہے، دین کا جذبہ ہے، وہی الفاظ، وہی جذبات، وہی ماں کی گود پہلا ادارہ ہے۔ تو اس بات کا پہلے کہ بچے کی تعلیم ماں سے شروع ہوتی ہے، پھر بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے اس کی فوری طور پر اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تاکہ وہ طیش میں نہ آئے۔ بچے روتے روتے لال سرخ ہو جاتے ہیں، پھر ماں یا باپ توجہ دیتے ہیں، تو فوری طور پر توجہ دی جائے۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ آپ جتنا زیادہ اچھے انداز سے پیش آئیں گے اتنی اچھی تربیت ہوگی انشاءاللہ۔